السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیوں بہنوں، آپ پر سلام رحمت ہو۔ ویری گڈ برینڈ نیو مارننگ ٹو آل آف یو۔ آج 2 اگست 2025۔ جب تک میں زندہ ہوں اس مشن پہ کھڑا ہوں، آپ میں سے کوئی مجھے سمجھے یا نہ سمجھے، اعتراض کرے، سوالات اٹھائے، تنقید کرے، میں یہاں کھڑا ہوں۔ یہ معاشرہ اپنے عبرتناک، کربناک، دردناک، ہیبتناک، خطرناک، شرمناک انجام کو پہنچ چکا ہے۔ میرے اس موقف سے آپ مجھے جھوٹا ثابت کر کے دکھائیں۔ آپ یہ تو اعتراض کر سکتے ہو، چاچا تیرا انداز بیان صحیح نہیں، تیرے الفاظ صحیح نہیں۔ یہ اعتراض تو کر سکتے ہو، چاچا آٹا تو گوندا تو ہلدا کیوں ہوا؟ یہ اعتراض تو اٹھا سکتے ہو، جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے۔ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، قبر کی کندھا تک بھی آپ مجھے جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے۔ میں مر جاؤں پھر بھی مجھے جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے، یا تم مر جاؤ، مرنا تو ہے، غصہ نہ کریو۔ اور میں الحمدللہ رب العالمین، نہ میں بیماری سے ڈرتا ہوں نہ موت سے ڈرتا ہوں۔ لوگ بیمار ہوتے ہیں، پجتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، مر نہ جائیں۔ مرنا تو پھر بھی ٹھیک ہے، اپنی ٹیک کیئر کرو، علاج کراؤ، گولیاں چوڑیاں کھاؤ۔ اے ڈاکٹر دیاں گولیاں، بدماشاں دیاں گولیاں نہ کھاؤ، ٹیررسٹاں دیاں تے ڈاکوؤں دیاں گولیاں نہ کھاؤ۔ ڈاکوؤں کی، ٹیررسٹوں کی، بدماشوں کی گولیوں سے بچنے کے لیے میں آپ کے لیے ایک نسخہ، مجرب نسخہ لے کے آیا ہوں۔ تو جو وظیفے بتاتے ہیں نا کہ یہ وظیفہ، مجرب وظیفہ پڑھ لو، وہ بھی میں لے کے آتا ہوں۔ میں آپ کو مجرب نسخہ بتا رہا ہوں، یہ خوف، بھوک، اس عذاب سے بچنے کے لیے محنت اور ایمانداری، محنت اور ایمانداری، عقل اس میں آ جائے گی۔ جب ایمانداری آئے گی، عقل آپ ہی آ جائے گی، ساتھ میں غیرت بھی آ جائے گی۔ آپ نے صرف محنت اور ایمانداری اس کو اپنانا ہے، عقل اور غیرت آپ ہی آ جانی ہے۔ بے ایمان قوم کو عقل نہیں ہوتی، اور بے غیرت بھی، بے ایمان بے غیرت بھی ہوتا ہے۔ بے ایمان بندہ ہو یا بے ایمان قوم ہو، وہ بے غیرت بھی ہوتے ہیں، بے عقل بھی ہوتے ہیں۔ ایمانداری دے بیڑے بننے لگنے، آخر ایمانداری کامیاب ہونی۔ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ آپ میرے پہ 100 اختلاف کرو، 100 اعتراض لگاؤ کہ چاچا تو داڑھی نہیں رکھی ہوئی، تیرا مسلک کی، تیرا فرقہ کی، تو کینوں ماندا، تو روایتاں نوں نہیں ماندا، فلانے نوں نہیں ماندا۔ 100 اعتراضات لگا سکتے ہو، لیکن یہ جو میں آپ کے لیے مجرب نسخہ لے کے آیا ہوں، اس سے منحرف نہیں ہو سکتے۔ ایمانداری ایک ہی کام میں کرتے ہیں پاکستانی، ایک کام ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں، بے ایمانی بڑی ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں، 2 نمبری بڑی ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں، اس میں آپ کا نمبر ہے۔ میرا مقصد اس بھوک اور خوف کے عذاب سے آپ کو بچانا ہے، اور اس کے لیے مجرب نسخہ یہی ہے، ایمانداری اور محنت۔ یہ جو آپ کا مجرب وظیفے بتاتے ہیں نا، یہ تمہیں بیوقوف بناتے ہیں۔ تمہیں بیوقوف بناتے نہیں، تم بیوقوف ہو۔ جب آپ کے سیاسی لیڈر، مذہبی لیڈر آپ کو اجتماع میں بلائیں، جلسوں میں بلائیں، اور آپ کو کہیں کہ تم ایک بیوقوف قوم ہو، کیا تم ان کے مجمع میں جاؤ گے؟ سوچ کر جواب دینا۔ یہ جو آپ کے مذہبی لیڈر ہیں، اپنے اپنے مدرسوں میں، اداروں میں، جیسے دعوت حرامی والے آپ کو فیضان مدینہ کراچی میں بلاتے ہیں، سارے پگڑیاں بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، جدا جوانوں دم دیتا ہوتا ہے۔ اگر یہ مذہبی لیڈر یا سیاسی لیڈر آپ کو اپنے جلسوں میں، اجلاسوں میں بلائیں اور آپ کو کہیں تم تو کوئی بیوقوف قوم ہو جو ہمارے پیچھے لگی ہو، تم اس کے پاس جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے نا، اس لیے تمہیں بیوقوف نہیں کہتے، ویسے ہو تم بیوقوف قوم۔ اگر بیوقوف قوم نہ ہوتی، تم بیوقوف معاشرہ نہ ہوتا، تو دنیا میں، اس ملک میں کس چیز کی کمی ہے جو رب نے تمہیں نہیں دی، ایک عقل اور غیرت کے سوا؟ کون سا فروٹ، کون سی سبزی، کون سا موسم، کون سی جنس، کون سی فصل، کون سے معدنیات، کہاں کہاں رب نے
मेरा ख्याल उतना रब ने सबको दिया नहीं होगा जितना तुम कर ले पाकिस्तानियों को दिया। क्यों बर्बाद कर लिया? बेवकूफ कौन थे? यहाँ जो गल्फ में अरबी सीधे साधे लोग, आपने भी देखे, यहाँ जो रहते हैं मैंने भी देखे, क्या है यहाँ अरब में, गल्फ में क्या है? बारिश होती ही नहीं। 1.5 साल हो चला, 1.25 साल बारिश ही नहीं हुई। कोई नहर नहीं, कोई जरिए इलाका नहीं। एक पेट्रोल है, तुम्हारे पास तो बहुत पेट्रोल है। इन्होंने ईमानदारी से, गैरत ईमानी से मिट्टी को सोना बना दिया। ये होती है अक्लमंद और गैरतमंद कौम। और तुम्हारे पास दुनिया जहान के खजाने हैं, दुनिया जहान के खजाने। सोना है तुम्हारे पास, सोना, हर चीज, गंदम सोना, चौंसा सोना, ये लीची सोना, आलू बुखारा सोना, नाशपाती सोना, सेब सोना। तो हमने इसको मिट्टी कर दिया अपनी नाअहली की वजह से। तुम एक नाअहल कौम हो, एक बेगैरत कौम हो, एक बेवकूफ कौम हो, एक सरकश कौम हो, एक बेबाक कौम हो। बस मेरा ख्याल इतना काफी। वैसे हर बुराई जड़ी दुनिया में आज तक जितनी अकवाम गुजरी हैं, उनमें सब जितने में, जिनमें जो जो एक एक दो दो बुराइयां थी, वो तुम सब में मखलूत होके आ गई हैं। और हर बुराई का एक इबरतनाक अंजाम होता है, और सारे अंजाम आप तक पहुंच चुके हैं। ये माशरा खत्म हो चुका है। इस माशरे का शर्मनाक दी एंड आखिरी रील चल रही थोड़ी, आखिरी रील चल रही थोड़ी। 5 साल चल जाए, 10 साल चल जाए, 20 साल चल जाए, 30-40 साल चल जाए, थोड़ी आखिरी रील चल रही है। अब तो वो बंदे बचने हैं यहाँ, और मैं उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूं जो खुद बचना चाहते हैं। यार एक बंदा खुद नहीं बचना चाहता। एक बंदा घर से ठान के निकलता है कि आज मैं छितर खा के मुड़ना है, तो रब ताला ने कहा जैसी थोड़ी नीयत वैसे थोड़ी मुराद। इस अल्लाह ने क्या है कि तुमको आजाद पैदा किया है, जैसे तुम सोचोगे वैसे होगा। ये जो कहते हैं ना, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है। वो भाई अल्लाह ने जिसे चाहता देता। जो बंदा चाहता है, पहली चाहत अल्लाह दी। अल्लाह ने कहा जो तेरी चाहत तो मेरी चाहत। कुरान में अल्लाह कहता है मेरे बंदे जो तेरी चाहत वो मेरी चाहत। तू जब घरों ठान के निकलेगा छित्र खा के ही मुड़ना, तो रब कहना ठीक है, तू छित्र खाने चाहना तो छित्र खा। एक बंदा बाजार में जाके कुड़ियां में छेड़दा फिरदा, चूंडे धप्पे करदा फिरदा, आखिर छित्र उन्हें खाने ही खाने, जो उसने कम छित्रा वाले किए। एक बंदा घर से जो ठान के निकलता है, पक्का इरादा, मसम्मम इरादा, नियत करके निकलता है कि आज भी मरना ही मरना, मैं उसको कैसे बचा लूं? मैं नहीं बचा सकता, उसने खुद बचना है। मैं तो रौला पा सकता हूं। एक बंदा खुदकुशी करने जाके लिए समुद्र जा रहा है, दरिया में जा रहा है, या नहर में छलांग मारने जा रहा है। मुझे पता चला लबी ने लगता है तेवर बता रहे हैं, इसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है आज ने ना खुदकुशी करनी ही करनी है। मैं रौला पा रहा, पिछे भजा जा रहा, इथों पानी बड़ा डूंगा है, इतने पानी बड़ा डूंगा, तू इतने छाल मारी तू डुब जाना। मैं मादरत चाहता हूँ, कुछ मेरे वीर कहते हैं चाचा सुनो पंजाबी समझ नहीं आती, वो मैं इसलिए पंजाबी मिक्स कर देता हूँ, आपको पंजाबी भी थोड़ा सा शगफ हो जाए, पंजाबी भी आपको थोड़ी समझ आ जाए। जब अद्धा सेंटेंस उर्दू में होगा, अद्धा पंजाबी में होगा, तो साहब ज़र्फ, साहब बसीरत, साहब अकल लोग समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। एक दो लफ्ज तो आगे चला करो ना मेरे साथ। अब अगर मैं शोर डालना शुरू कर दूं, पीछे शोर मचाऊं, इतने पानी बहुत गहरा है, यहाँ पानी बहुत गहरा है, वो तो कहेगा चाचा तेरी मेहरबानी यार, ये तो मैं लभदा फिरता था कि पानी कहाँ गहरा है, ताकि डिगू तो कोई मेरे पीछे भी ना आवे, डरदा कि मैं भी डूब जाऊं। यहाँ वही बंदे बचेंगे जो बचना चाहते हैं। जब माशरे ने ठान लिया है कि गरकना ही गरकना है, गरकना नहीं गरकना है, मैं तो क्या वो भी नहीं बचा सकता। अब तो वो बंदे बचाने हैं मैंने जो इस बदबूदार माशरे के तले दबे हुए हैं। जैसे इन बदबूदार किताबों के नीचे, माजे साजे नथु फतों की किताबों के नीचे इन्होंने कुरान को दबाया हुआ है ना, मैं उसको निकाल रहा हूं, आपके सामने ला रहा हूं कि यही ज़ाब्ता हयात है, यही ज़ाब्ता अखलाक है, यही नस्बुलैन है, यही अल्लाह की कानून है, यही वो सिलेबस की एक किताब है जिसमें थोड़ा पर्चा होना है, वो आपके सामने ला रहा हूं। तो बस यहाँ बंदे बचा रहा हूं जो उस किताब को मानते हैं, या उस किताब को सामने ला रहा हूं। जिसने ठान रखा है गरकना ही गरकना, ओनू भाई कोई बचा नहीं सकता। आप
میں سے اکثر اعتراض کرتے ہیں چاچا تم مولوی بڑا چھتر پھیرتا. بھائی میں ان مولویوں کو چھتر پھیرتا ہوں جو بچوں سے بدفعلی کرتے ہیں, اور بعد میں ان کو چھتر پھیرتا ہوں کہ جب خبر چل جاتی ہے کہ فلانی مسجد میں یا فلانے مدرسے میں بچے کے ساتھ بدفعلی ہوئی ہے, باقی جتنے مولوی ہیں مدرسوں والے, مذہبی تنظیموں والے یا مذہبی ٹھاکداریاں والے, ٹوپیاں والے, تسبیحیں والے, زومبیز, یہ سڑکیں بلاک کیوں نہیں کرتے کہ یہ سڑک تب تک بلاک ہے جب تک جو مجرم ہے جس نے بچے سے بدفعلی کرنے کے بعد قتل کر دیا اس کو بیچ چوراہے نہیں لٹکایا جائے گا. کیوں احتجاج نہیں کرتے, کیوں پروٹیسٹ نہیں کرتے, کیوں سڑکیں بلاک نہیں کرتے؟ ان کو چھتر پھیرتا ہوں. اچھا اب جس نے بدفعلی کی وہ تو بھج گیا, ایف آئی آر بھی ہو گئی, 2-4 دن کے بعد گل جڑی ہو قوم ہو گئی. اب جو باقی مولوی ہیں وہ اس پہ اٹھ کے احتجاج کیوں نہیں کرتے, سدا احتجاج بلند کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ادھر بھی یہی سلیبس چل رہا ہے, وہ سب بھی کانے ہیں. جیسے ایک بات, سمپل سی بات بتاتا ہوں, ایک برادری ہے, کوئی ایک برادری, اس کا لڑکا یا اس کا بندہ مجرم قرار پایا گیا. اب ساری برادری میں چیم گوئیاں ہو رہی ہے, لے بھی بندہ اپنے برادری کا پھنس گیا تو بندہ بچاؤنا, کل اپنے تو یہ ٹائم آنا. یہ میری بات ڈیپتھ میں جا کے سوچو, واٹ ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو. کسی برادری کا بندہ کسی کرائم میں انوالو پکڑا گیا, ساری برادری اکٹھی ہوگی. یہ نہیں کہتے بھائی نہیں اس نے جرم کیا, اس کو سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کو ہماری برادری سے جرم نہ کرے. اب ساری برادری اکٹھی ہو گئی ہے, آپس میں میٹنگیں ہو رہی ہیں, بیٹھکیں ہو رہی ہیں, پریا پنچایت ہو رہی ہے, بندہ پھنس گیا اپنی برادری تو اس کو بچاؤنا ہے. کل ساڈے تے بھی یہ ٹائم آنا ہے تو ساڈے نال کسی نے کھڑے ہونا. سمجھ لگی؟ یہ مولوی کرپٹ مولویوں کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ خود کرپٹ ہیں. کرپٹ سوسائٹی کرپٹ لوگوں کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتی؟ خود کرپٹ ہے. یہاں اشرافیہ کرپٹ نہیں, یہ قوم بھی کرپٹ ہے, مورلی کرپٹ ہے, فائنینشلی کرپٹ ہے. ہر بندہ یہاں بے ایمان ہے. تو بے ایمان کے سامنے بے ایمان کب ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے؟ کبھی بے ایمان نے بے ایمانی کے خلاف انقلاب کیا؟ بے ایمان نے کبھی بے ایمانی کے خلاف دھرنا دیا, انقلاب کیا, پروٹیسٹ کیا؟ وہ سب سے پہلے اپنی بے ایمانی ختم کرے گا, ایمانداری کے رستے پہ آئے گا, پھر وہ بے ایمانوں کے بے ایمانی کے خلاف کھڑا ہوگا. یہ بے ایمان معاشرہ ہے. اب پتہ چلا جب بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے, دیگر مساجد والے, دیگر مذاہب والے, دیگر فرقوں والے, دیگر مدارس والے اور مولوی پروٹیسٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہر سو یہی لانت ہے, اس لیے نہیں اٹھتے. مجھ پہ اعتراض اٹھاتے ہیں چاچا تو روایتوں کو نہیں مانتا. میرے نبی کا قول جو نبی نے واقعی فرمایا, یہ بخاری تو شاید مسلم تھا, میرے پاس بخاری کی, یہ 2 بندوں نے کرسچینٹی کو برباد کیا اور مسلمانوں کو برباد کیا. وہ دونوں آپس میں دوست تھے, وہ بھی ڈیٹیل ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میرے نبی کا قول یا خدا کا قول جو قرآن میں ہے, نبی کے سارے قول قرآن میں ہے, باہر نہیں. جو باہر میں نہیں مانتا, جو کرنا کر لو. نبی کا قول اور اللہ کے اقوال, نبی کی سنت, انبیاء کی سنت بھی ہے قرآن میں, اور اللہ کی سنت جو قرآن میں اس کو مانتا, جو بعد از قرآن میں نہیں مانتا. جاؤ لاؤ فتوا لگانے کے لیے کہ کم سے کم 1 کروڑ بندے کا سگنیچر چاہیے اور کاپی مجھے بھیجنا. ایف آئی آر کروانے کے لیے بھی 1 کروڑ کٹھے ہو جاؤ, 50 کروڑ ہو جاؤ, 100 کروڑ, مجھے کی طرح مجھے بھی ٹینشن. مجھے موت اور بھوک خوف کسی قسم کا ہے ہی نہیں, نہ بیماری کا ڈر. میں نے پہلے بتایا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اس لائن پہ لے کے آنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ ایمانداری نہیں کرو گے آپ سروائیو نہیں کر سکتے. آپ کی اینڈ ریل چل رہی ہے. میرے پہ آپ اعتراضات اٹھا سکتے ہو, کھل کے اٹھا سکتے ہو. جو پوجا پاٹ روایات سے ثابت ہیں وہ جسٹ پوجا پاٹ, جسٹ شکتی, جسمانی ریاکاری, دکھلاوا ہے.
कुरान में जिस्मानी पूजा पाठ का कोई तस्वर नहीं, और जो पूजा पाठ कुरान से साबित नहीं, जिस किस्म की भी है, कैंकरियां शंकरियां मारना, इधर जा तो उधर जा, ये कोडे सीधे होना, बैठका मारना, जस्ट एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज कह सकते हैं इसको। ये गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं 1200 साल से। इसकी जब कुरान में जगह नहीं तो मेरे पास भी कोई जगह नहीं। जाओ आप करते रहो, मैं आपको नहीं रोकता, आप मुझे ना रोको। वक्त और नताइज बताएंगे कि हक पे कौन था। अल्लाह तो अल्लाह नीयतें देखता है ना, मेरी नीयत क्या है, मैं चाहता क्या हूं। मैं चाहता हूं आप भी दुनिया में सरवाइव कर जाओ, जैसे पूरी दुनिया को उनके बेनिफिट्स मिलते हैं, वो टैक्स देते हैं, उनको सारे उनके राइट्स और बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको भी मिलें। आपके अच्छे घर हो, वेल फर्निश्ड, हर बंदे का अपना विला हो, हर घर में एक गाड़ी हो, 24 घंटे तवातर के साथ बिजली पानी बराबर आपको मिले, लोड शेडिंग ना हो, आपका बच्चा डोर स्टेप से स्कूल जाए, डोर स्टेप पे वापस आए, आपके घर के नजदीक एक स्टेट ऑफ द आर्ट लेवल का हॉस्पिटल होना चाहिए, आपका मेडिकल फ्री होना चाहिए, आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। अगर कोई बंदा माजूर है तो उसको स्टेट उसकी जिम्मेदार बने। अगर कोई बंदा अपाहज हो गया, बेवा औरत बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, ना कि वो किसी माशरे पे बोझ बने, स्टेट उसका वजन उठाए। स्टेट टैक्स नहीं लेती। क्या ये मैं गलत सोच रहा हूं? दुनिया में आपको तके और छित्र खाने को मिल रहे हैं। मैं सोचता हूं आपको इतना रिगार्ड मिल जाए, इतना रिवार्ड मिल जाए, इतना एजाज मिल जाए, आप जिस एयरपोर्ट पे जाके कहो जी हमें 5 दिन का स्टे चाहिए, वो बोले ये पकड़ो जी 50 दिन का स्टे। हम बोले नहीं यार 5 दिन का बहुत है, नो जी 500 दिन का पकड़ो। और तुम कोई कमेंट बर्दाश्त नहीं करना चाहता। इतनी सरकश बेगैरत बेईमान कौम, तुम्हें कोई अपने मुल्क में एक मिनट रखना चाहता। फिर भी उन लोगों की मेहरबानी है दीगर ममालिक की, जो तुम पे इतनी शफकत करते हैं, फिर भी तुम्हें वीजा दे देते हैं। जिथे जाते हो गंद करते हो, जिथे जाते हो गंद करते हो। लेकिन मैं अब वो अच्छे बंदे बचाने की कोशिश कर रहा हूं जो बचना चाहते हैं। मैं उन लोगों को बचा रहा हूं जो बचना चाहते हैं। जिसने खुद ही तबाह होने का सोच लिया, गलत राह पे जा रहा है, मैं पकड़ पकड़ के सीधी पटड़ी पे डाल रहा हूं, वो जान छुड़ा के फिर गलत पटड़ी पे चढ़ रहा है, तो मैं कब तक पकड़ूंगा? कितनों को पकड़ूंगा? मैं तो शोर डाल सकता हूं गड्डी आउंडी थले आके मर जाना तुसी, और गड्डी आउंडी तो थले आके मर जाना। एक बंदे ने कहा चाचा यही तो चाहते गड्डी थले आके मर जाइए। कुरान से बाहर कोई चीज ऐड करना, मिलावट करना, मुलव्वस करना, मिक्सअप करना शिरक है। अब खारिशकारी माजे साबिक किताबें सब शिरक है, जब कुरान में नहीं। क्या नबी नहीं लिखा सकते थे? अगर कुरान लिखा जा सकता तो रवायतें नहीं लिखी जा सकती थी। एक बंदे ने पूछा जी कुरान फिर कैसे आया? वो कुरान तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त था तब से कुरान था। जी कुरान कैसे आया? और कुरान एक रकमन मस्तूरन कुरान में कहा गया, रकमन मस्तूरन। ये तो कहते हैं ना कुरान माजरत चाहता हूँ, सुबह सुबह जब सो के उठता हूँ ना, गले में थोड़ी सी खराश होती है। ये कहते हैं कुरान हड्डियां ते लिखे आसी, कुरान खजूर के पत्तियां ते लिखे आसी, पता नहीं किथे किथे। कुरान में क्या रकमन मस्तूरन, यानी 17 में लिखा गया सी। रकम लिखना कहते ना, उन्होंने तारीख रकम कर देती। रकम मतलब होता है लिखना। रकम के मतलब सिर्फ पैसे नहीं होता। पाकिस्तान में रकम या उर्दू में रकम का मतलब लिखना भी होता है और पैसे भी होता है। रकमन मस्तूरन यानी 17 में लिखा गया, पहले दिन से रब ने लिखा हुआ था। वो कैसे लिखा रब जानता है या नबी जानता है। उस वक्त ये किताब नहीं लिखी जा सकती थी। कुरान के साथ दूसरी चीज, कुरान का मतबादल तैयार करना शिरक है। तो मैं नहीं मानता, जाओ जो करना कर लो। और एक चीज और यहां ऐड करता जाऊं, अल्लामा गुलाम अहमद परवेज साहब को मैं सुनता हूं, उनकी रिसर्च से, उनकी तहकीक से मैं फायदा उठाता हूं, मुस्तफीद होता हूं। अगर किसी को एतराज है तो 100 बारी हो, क्योंकि कोई अल्लामा गुलाम अहमद परवेज साहब के लेवल का काम माइका लाल कर ही नहीं सका। जो रिसर्च, क्योंकि मैं यहाँ अरब कंट्री में हूँ, 3 साल मैंने अरबियों के घरों में, बद्दुओं के घरों में जाके काम किया। जो अरबी बेसिक अरबी मैंने सीखी, अगर मैं ना सीखता वो अरबी, हो सकता मैं परवेज साहब को ना समझ सकता। मैंने अरबी सीखी हुई है,
پھر پرویز صاحب کے کام کو سیکھا، سمجھا، سنا، پھر مجھے سمجھ آئی یہ صحیح کہہ رہے ہیں پرویز صاحب، علامہ پرویز صاحب۔ آپ مجھے پرویزی کہو، مجھے یہودی کہو، نصرانی کہو، مجھے چینی کہو، مجھے امریکی کہو، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ میں چیزوں سے بہت اوپر جا کے سوچتا ہوں، بہت تمہاری سوچ سے زیادہ اوپر جا کے سوچتا ہوں، اور میں آپ کو اپنی سوچ کے برابر لانا چاہتا ہوں۔ کوئی بندہ جب کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے نا، وہ چاہتا ہے اس کے برابر کوئی نہ آئے۔ ایسا ہی ہے، کوئی فلم سٹار ہے، کوئی کرکٹر ہے، کوئی سیلیبریٹی ہے، کوئی ٹک ٹاکر ہے، اور ٹک ٹاکر میں بڑی آپس سنگ پھنسے ہے۔ جب کوئی بندہ سپر سٹار ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کوئی اس کے مد مقابل سپر سٹار نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں میں سب میرے سے آگے نکل جاؤ، میرے والے مقام سے آگے نکل جاؤ۔ یہ اتنی خندہ پیشانی، اتنی وسعت قلبی، وسعت نظری، وسعت ذہنی ایک اللہ کا بندہ رکھ سکتا ہے؟ شیطان کا بندہ تو چاہتا ہے میں کل ہی کامیاب ہو جاؤں اور کوئی نہ ہو۔ یہ مذہب میں ہوتا ہے۔ دیندار چاہتا ہے کہ سب اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور شیطان کا بندہ سوچتا ہے کہ سارے میرے محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ محتاجی دور کرتا ہے۔ قرآن آیا ہی محتاجی اور غلامی کو دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے تھا، شخصیت پرستی کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ تم وہی شخصیت پرستی درباروں پہ، پوجا پاٹ پہ، بخاری شکاری تم ماجا ساجد نتو فتو۔ اب خود سوچو یار، میں نے کل بھی کہا تھا، اب رولز رائز کی کیٹلاگ پھجا پاویاں والا دے رہا، جو بازار حسن میں لاہور میں رولز رائز کی کیٹلاگ، میکلارن کی، لیمبورگنی کی، بوگاٹی کی، لیگزس کی کیٹلاگ، یا جہاز کی کیٹلاگ، یا سیٹلائٹ کی کیٹلاگ، یا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی کیٹلاگ بخاری شکاری صاحب دے رہے جناب، پھجا پاویاں والا دے رہا۔ دنیا دی اکثر مخلوق میں سے سپر ڈپر مخلوق انسان، اس کی کیٹلاگ جناب بخاری دے رہا، اور نتو پتو دے رہے، طاہر قادری دے رہا۔ واٹ اے نان سینس، یو اسٹوپڈ پیپل۔ اس چیز کو نہیں سمجھ سکے کہ کریشن اللہ تعالیٰ دی قادر و مطلق دی، جہاں سانی کوئی نہیں، وہ دے بنائی ہوئی کریشن دی کیٹلاگ کون دے رہا؟ ماجا ساجا نتو پتو دے رہے۔ تم کہنے ساڈے بابے دے ناں نہ بگاڑ، ساڈے مہادساں دے ناں نہ بگاڑ۔ وہ میرا کتے وس چلے تو جنہوں نے ہمارا دین بگاڑ دیا، قرآن کا سارا لب لباب بگاڑ دیا، 1200 سال سے اس امت کو بگاڑ دیا، اس کی وجہ سے امت خراب ہوئی نا، روایتوں کی وجہ سے ہوئی نا۔ نہ روایتیں ہوندیاں، نہ روایتیں لکھتے، نہ قوم گمراہ ہوتی۔ انہوں نے قوم کو بیڑا گرک کر دیا۔ میرا کتے وس ہوئے تو میں دما تھانوں 10 لو کے پٹھو جو ان کی چاپلوسی کرتے ہو، آگے جا کے ان کی جو ان کی وکالت اور طرفداری کرتے ہیں، یہاں آ کے چکو اتوں اپنے بخاری شکاری نالے کتاباں، دوڑ جاؤ اتوں۔ جو کتاب اللہ سے باہر ہے میں اس کو نہیں مانتا، جاؤ جو کرنا کر لو۔ ایک بات میں اور یہاں کرتا جاؤں، 25 منٹ پہ کوشش کریں گے بند کرنے کے لیے۔ 2 اگست 2025 کا ہمارا ویڈیو ہے۔ جنہوں نے مجھے میری بات کو نہیں سمجھنا نا، میں یہاں لفظ میرے منہ سے غلط نکل چلا تھا، میں کنٹرول کر جاتا ہوں۔ کچھ بھائی کہتے ہیں یار الفاظ تھوڑے اچھے کر لیا کر۔ جنہوں نے مجھے نہیں سمجھنا نا، میری بات کو نہیں مانا، جنہوں نے دلوں پہ، کانوں پہ، آنکھوں پہ خود تالے لگا کے اندر وڑ کے نعرے مارن ڈے، یا اللہ بچا، یا اللہ بچا، یا اللہ بچا، اور دروازہ کھولو باہر آؤ، بچ گئے۔ اللہ ہوں تالے تھوڑی توڑنا تھوڑے اندر آ کے توڑنا آئے گا، اندر تسی تالا لایا، کھولو تالے۔ اب جس نے اپنی عقل کو تالے اندر سے لگائے ہوئے ہیں، میں تالے کیسے کھول سکتا ہوں؟ میں دس سکتا ہوں اندر تباہی ہو جانی، جتنے تو اندر تالے لایا تباہی ہو جانی۔ اب جنہوں نے نہیں ماننا، انہوں نے نہیں ماننا، 100 اعتراض لگانے ہیں۔ جو بچنا چاہیں گے وہ بچ جائیں گے۔ یہ جو دلیلیں مانگتے ہیں میرے سے، بھی چاچا ادا دلیل فلانی دلیل، میں آپ کے سامنے آسمان پہ چڑھ کے بھی، جہاں اللہ 7ویں آسمان پہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پہاڑی بکرے دے سنگاں تے جڑے تھوڑے مولوی نے بٹھایا، اتوں جا کے اللہ کو ڈائریکٹ بھی کوئی دلیل لیا کہ تسی نہیں مننا، کیونکہ تم نے ٹھان لیا ہے کہ چاچے کی مخالفت۔ یہ میری مخالفت نہیں کر رہے ہیں، آپ اس مشن کی مخالفت کر رہے ہیں جو تمہیں عزت دلانا چاہتا ہے، تمہیں گھر بیٹھے عزت کی روٹی دلانا چاہتا ہے۔ لیکن یہ رہی خوگر غلام قوم وظیفیاں تے لگی ہوئی، تے لگے رہو منا بھائی، میں زبردستی آپ کو نہیں ہٹاتا، میں اپنے کام پہ لگا ہوں۔ وقت اور نتائج بتائیں گے حق پہ کون تھا۔ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں،
اگر آپ کے ساتھ مخلص ہوں، آپ کے ساتھ مخلص ہوں، مجھے اس کے بدلے آپ سے کوئی اجر و معاوضہ نہیں چاہیے، یہ سب فری ہے۔